سرکار دو عالم اسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے مسجد میں، بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو آپ نے ایک سوال کیا، حضور نے ایک پہلی بجھائی۔ آقا نے پوچھا عجیب تر ایمان کس قوم کا ہے، کس طبقے کا؟ عجیب تر ایمان یعنی بڑا عجیب و غریب قسم کا ایمان کس کا ہے، کس مخلوق کا ہے، کس گروہ کا ہے؟ اللہ کی مخلوق کا کس گروہ کا ایمان عجیب تر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی فرشتوں کا۔ فرشتے بھی تو آخر ایمان رکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہ، اس کے انبیاء پہ، اور جبریل امین وہ فرشتوں کے سردار ہیں جو اللہ کے ہر نبی پر پیغام لے کے جاتے رہے، آدم سے لے کے میرے آقا تک۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان بڑا عجیب تر ہے، تو آپ نے فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے، وہ تو ہر قسم کی گناہ سے پاک ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا حضور انبیاء کا ایمان بڑا عجیب تر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، انبیاء کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے، نبی پر تو خود وہی اترتی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا حضور ہمارا ایمان بڑا عجیب تر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے اندر تو ہر وقت میں موجود ہوں، میں ہر وقت تمہارے اندر موجود ہوں، تم میرے جربٹ میں رہتے ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے ہاتھ باندھے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس قوم کا ایمان عجیب تر ہے۔ دوستو حدیث پاک کے لفظ ہے، حضور نے فرمایا سنو لوگو، عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد صدیوں بعد آئیں گے اور بغیر دیکھے مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنے بچے قربان کرنے کے تیار ہونے کے میرے اوپر، میرے زمانے کے صدیوں بعد آئیں گے لیکن مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، بغیر دیکھے مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ دیکھا حسین یوسف تو انگلیاں کاٹی، بغیر دیکھے یہاں سر کٹائے جاتے ہیں۔ دوستو حضور آپ کو اور میرا ذکر کر رہے تھے، تو آپ سب اور میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ خوش قسمت ہے جن کے ایمان کا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے تو دیکھا نا حضور کو، تعبیر بھی صحابہ کے زمانے میں، تبا تعبیر بھی صحابہ کے زمانے کی طرح، میں اور آپ 14 صدیاں دور ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں اور حضور ہماری محبت کا ملک پاتے ہیں، حضور ہماری محبت کو ٹھکراتے نہیں ہیں۔ ابھی میں نے سورہ والضحیٰ کی 2 آیات پڑھی ہے، اس کو سورہ عشق کہا جائے تو کم نہیں، غلط نہیں۔ اللہ کریم نے محبت کی انتہا کر دی سورت کے اندر۔ پہلا اس میں 2 قسمیں اٹھائی اللہ پاک نے۔ پہلی قسم اللہ کریم نے فرمایا والضحیٰ۔ اب اس کا مفسرین نے کئی ترجمے کیے، کسی نے لکھا کہ اشراق کے وقت کی قسم، سورج کے طلوع آفتاب کی قسم، اور کسی نے بہت کمال کا ترجمہ کیا، لکھا کہ اس میں اللہ نے فرمایا حضور کے چہرہ انور کی قسم۔ لیکن وہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کا حوالہ دینے لگا ہوں، جو کہ بہت بڑے ہندوستان کے امام اور بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مفکر اسلام ہو گزرے۔ انہوں نے لکھا کہ والضحیٰ سے مراد 12 ربیع الاول کی صبح، اللہ نے 12 ربیع الاول کی صبح کی قسم کھائی کہ جب وہ طلوع آفتاب جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ نے حضور کی پیدائش کے دن کی قسم کھائی بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے۔ پھر فرمایا واللیل اذا سجا، اس میں فرمایا کئی مفسرین نے لکھا کہ کالی سیاہ رات کی قسم، کسی نے بہت عاشقانہ بات لکھی اور لکھا کہ حضور کے زلف عنبری کی قسم، یعنی جتنی حضور کی زلفیں سیاہ تھی اتنی اس سیاہ کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ لیکن ایک اللہ والے نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کمال کر دیا، قلم توڑ دیا یہ بات لکھ کے، فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب کی قسم کھائی، درمیانی رات کی قسم کھائی، کہ فرمایا والضحیٰ 12 ربیع الاول کی صبح کی قسم، واللیل اذا سجا اور 12 ربیع الاول کی رات کی قسم۔ تو دوستان گرامی،
12 ربیع الاول وہ دن ہے، اگر یہ دن نہ ہوتا تو نہ شب قدر ہوتی، نہ شب برات ہوتی، نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، کوئی بھی عید نہ ہوتی۔ ان کے آنے سے اس دنیا میں چانن ہوا، اور ساری خوشیاں اور ساری عیدیں، ساری برکتیں ہمیں مصطفیٰ کے قدوم محبت لزوم کے صدقے نصیب ہوئی۔ دوستان گرامی، شاہ ولی اللہ کی بات چلی تو میں ایک بات سناتا جاؤں۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا شاہ عبد الرحیم۔ کیا؟ شاہ عبد الرحیم۔ دلی کے اندر ایک مہندی والا قبرستان ہے، وہاں مجھے 3-4 دفعہ جانے کی سعادت ملی۔ اس مہندی والا قبرستان میں یہ 3 نسلیں آرام کر رہی ہیں، دادا، بیٹا اور پوتا۔ دادے کا نام شاہ عبد الرحیم، بیٹے کا نام شاہ ولی اللہ اور پوتے کا نام شاہ عبد العزیز۔ ان تینوں کی قبریں اکٹھی ہیں۔ تو شاہ عبد الرحیم نے ایک رات اپنے بیٹے شاہ ولی اللہ کو بلایا اپنے پاس، اور بلا کے کہنے لگے کہ بیٹا ایک کتابچہ لکھو، اس میں میری کچھ باتیں ہیں بڑی راز کی، لیکن جب میں بن جاؤں پھر اس کو پبلش کرنا، پھر اس کو چھاپنا۔ تو انہوں نے کہا جی حکم کریں۔ تو فرمایا لکھو الدر السمین فی مبشر النبی الامین۔ الدر السمین کہتے ہیں قیمتی ترین موتی کو، سمین سا سے ہے، الف با تا سا، سا سے السمین، ٹھیک ہو گیا، قیمتی ترین ہیرا اور قیمتی ترین موتی، فی مبشر النبی الامین، وہ قیمتی موتی جو مصطفیٰ نے خواب میں آ کے مجھے عطا فرمایا۔ اس کتابچے کا عنوان ہے بڑی مشہور، آپ کو بھی پڑھ لیں، آپ کو مل جائے گی۔ اس میں واقعہ لکھو بیٹا۔ اب باپ کہہ رہا بیٹے کو، شاہ عبد الرحیم کہہ رہے بیٹے شاہ ولی اللہ کو کہ بیٹا وہ ایک واقعہ لکھو۔ انہوں نے کہا جی کہا کیا واقعہ لکھنا؟ اب یہ واقعہ میں سلیم صاحب کی نظر کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں، اب سب احباب اور ڈاکٹر عبد الوحید صاحب کی نظر۔ شاہ عبد الرحیم کہنے لگے بیٹا میں جب بھی میلاد کا مہینہ آتا تو میں دلی میں بڑا اہتمام کرتا، بڑے غریبوں مسکینوں امیروں کو بھی اور غریبوں کو بھی بلا کے کھانا کھلاتا، دعوت دیتا اور حضور کا میلاد مناتا جب بھی 12 ربیع الاول آتا۔ ایک سال بیٹا ایسا ہوا کہ دلی میں شدید قحط پڑ گیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ پرانے زمانے میں قحط دوستوں اگر پڑتا تو ہر چیز اکٹھی ختم ہو جاتی، مثلا چاول، دال، اناج، دودھ، گوشت، ہر چیز کھانے پینے کی ختم ہوئی۔ اب تو جدید دور ہے، ایک چیز ادھر سے ختم ہوئی تو دوسری چیز اس کونے سے مل جاتی ہے، ایک چیز ایک شہر سے ختم ہوئی وہی چیز دوسرے شہر سے مل جاتی ہے، جدید دور ہے۔ لیکن پرانے زمانوں میں جب قحط پڑتا تھا تو ہر چیز ہر جگہ سے ختم ہو جاتی تھی۔ تو فرمانے لگے جی بیٹا دلی میں قحط پڑا، ہر چیز ختم ہو گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے، مجھ پر غربت آ گئی۔ خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی پر غربت آئے، اللہ سب کے حالات اچھے کرے اس میلاد کے مہینے کا صدقہ۔ جن کے حالات برے ہیں میرے مصطفیٰ کی پاک آمد کی گھڑی کا صدقہ ان کے اچھے حالات کر دیں، بی بی آمنہ کی گود کا صدقہ۔ تو غربت آ گئی مجھ پر، وہ فرمانے لگے شاہ عبد الرحیم، تو اوپر سے میلاد کا مہینہ بھی آ گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ گھر میں کچھ بچا نہیں، میں اب کیا پکا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو دل میں خیال آیا کہ یہ جو چنے نہیں ہوتے پوچھے چنے، یہ میں نے منگوائے، اسی پر ختم پڑھ کے غریبوں مسکینوں امیروں کو بلا کے حضور کا میلاد بنا دیا اور سب کو تقسیم کر دیا۔ تو بیٹا میں اس رات تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اندر نماز پڑھتے پڑھتے مجھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں ٹیک لگا کے سو گیا۔ تو خواب میں تو سو گیا، میرے بخت جاگ اٹھے۔ خواب میں نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور آپ سرکار کے ساتھ دائیں بائیں دیگر بہت سی اعلیٰ نورانی ہستیاں تشریف فرما ہے۔ حضور کی اس جولی مبارک میں، حضور کی دعوت میں کوئی چیز ہے اور آپ اپنی اس جولی میں ہاتھ پھیرتے ہیں اور کچھ چیز تناول کرتے ہیں۔ میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر قربان، حضور آپ کیا تناول فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عبد الرحیم یہ وہی چنے ہیں جو تم نے میری یاد میں تقسیم کیے۔
آوازیں بلند نعرہ لگائیں گے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ. تو فرمایا عبدالرحیم یہ وہی چلے ہیں جو تم نے میری یاد میں تقسیم کیے. اب یہاں پہ دو نقطے سنے ذرا. ساری زندگی وہ میلاد مناتے رہے، اتنی دیگیں پکاتے رہے، سینکڑوں دیگیں پکا کے تو اپنے محلے میں اپنے شہر میں لوگوں کو دعوت دے کر تقسیم کرتے رہے. تب زیارت نہیں ہوئی. زیارت کب ہوئی؟ جب نوبت چلو پہ آ گئی. یہ نقطہ کبھی غور کریں. زیارت کب ہوئی؟ جب نوبت چلو پہ آ گئی. تو ضرور بھی صبر کی ہے کہ اس بارگاہ عالیہ میں عقیدت اور عاجزی قبول ہے، دیکھیں، اور یہ کنوفر قبول نہیں ہے. بہت پیارا نقطہ بیان کر کے گئے ہیں اسماعیل صاحب کہ ہم صرف اور صرف گلیاں ہی نہ سجائیں، اپنا سینہ بھی سجائیں، اپنا چہرہ بھی حضور کی بارگاہ عالیہ میں سجائیں. اب وہ تو بار بار یہ اشارہ کر رہے تھے. میرا دل کر رہا تھا کہ آپ سے کہوں ہاتھ کھڑا کریں جتنے بھی داڑھی ملے ہیں وہ سارے حضور کے اس میلاد پہ ارادہ کریں گے کہ ہم نے داڑھی رکھنی ہے. اور کربلا والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کی تو پہلی شان یہ ہے کہ ان کی اتنی لمبی داڑھی ہے. میری بھی داڑھی پوری لمبی ہے، میں نے ذرا بلیڈ کے رکھی ہوئی. اب یہ دیکھیں یہ کتنی نورانی چہرے اور نورانی ہے. صوفی شریف صاحب قصور سے تشریف لائے ہیں. یہ دوستوں ایویں نہیں آ جاتا، ان کی نگاہ سے آتا. آپ یہ دعا کریں، آپ ارادہ کر لیں، نگاہ وہ ڈال دیں. آپ ارادہ کریں کہ ہم حضور کی سنت کے مطابق اپنا چہرہ سجائیں گے. سرکار دو عالم آپ کو توفیق خود ہی عطا فرمائے. دوستو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں چاہے چنے کا ایک دانہ پیش کیا جائے یا بادشاہ تو سلطنت لٹا دی جائے مصطفیٰ کے نام پر، وہ حضور دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں. دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں. اس لیے میلاد ہر کوئی بندہ اپنی اپنی اوقات کے مطابق منائے اور جو کچھ بھی اس کی بساط میں ہے وہ حضور کی بارگاہ قدس میں پیش ضرور کرے.